صلی علی محمد صلی علی محمد صلی علی محمد شاہ مکان و لا مکان شاہ مکان و لا مکان صلی علی محمد صلی علی محمد. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أكرم الأولين والآخرين قائد الغر المحجلين نبي الحرمين إمام القبلتين صاحب قاب قوسين وصيلتنا في الدارين محبوب رب المشرقين والمغربين المزين بكل زين المنزه من كل شيء جد الحسن والحسين سر الله المخزون در الله المكنون عالم ما كان وما يكون نور الأفئدة والعيون سرور القلب المحزون سيدنا ونبينا وشفيعنا وطبيبنا وكفيلنا ووكيلنا وغوثنا ومغيثنا وغيثنا وغياثنا وعوننا ومعيننا وعيننا وعياننا وحبيبنا وولينا ورشيدنا وبدرنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأنصاره وأشيائه ومحبي وأمته خصوصا على وارث حاله ومظهر كماله سيدي وصندي وجدي ووسيلتنا في الدارين قطب الأقطاب الغوث الأعظم سيدنا الشيخ أبي محمد ميرا محي الدين عبد القادر الحسني الحسيني الجعفري الجيلاني رضي الله تعالى وارضاه عنا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کی محمد سے وفا نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہم اگر پاؤں نہ رسیدی تمام بول حبیب. رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بس میں خیال میں نہ دکان آئینہ ساز. سبحان اللہ سبحان اللہ. ابو بکر فاروق عثمان حیدر و حسنین مظہر رب جلیل اصل میں معراج ایمان ان کا کہلانا. سبحان اللہ. علی شاہ حیدر اماماً کبیرہ کہ بعد از نبی شد بشیراً نذیرا. سیف ایمان ہے میرا خادم غوث الثقلین در بدر ہو نہ سکا نام تمہارا لے کر. سبحان اللہ سبحان اللہ. کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری. سبحان اللہ سبحان اللہ. مسلمانوں نہ گھبراؤ خدا کی شان باقی ہے ابھی اسلام زندہ ہے ابھی قرآن باقی ہے. سبحان اللہ. یہ ظالم کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں ابھی تو مصطفیٰ کے عاشقوں کا جہاں میں نام باقی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. دفن ہو جائے گا رات کی تاریکی میں جو کہتا ہے کہ سویرا نہیں ہونے دوں گا. انتہائی معزز سامعین و حاضرین بالخصوص شہ نشین پر تشریف فرما
تمام معزز ساتھی، سادات کرام، علماء، حفاظ، نعت خواہ حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس شعر سے میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ اگر ہم خود میں تابندہ نہ ہوتے، اگر ہم خود میں تابندہ نہ ہوتے تو ایسے دور میں زندہ نہ ہوتے۔ مسلمانوں سمجھو اپنی چمک کو، تابندہ کہتے ہیں چمک کو، جو اسلام کی چمک ہے، جو توحید کی چمک ہے، رسول پاک کی غلامی کی چمک ہے، اولیاء اللہ کے فیضان کی چمک ہے۔ اگر ہم خود میں تابندہ نہ ہوتے تو ایسے دور میں زندہ نہ ہوتے۔ اندھیرے اور بڑھ جاتے اگر ہم، اندھیرے اور بڑھ جاتے اگر ہم، نوید صبح آئندہ نہ ہوتے۔ میرے پیارے دوستو، عزیزو، اللہ کا بے پایا فضل و کرم اور احسان عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقدس گھر کے تحفظ کے عنوان پہ جمع کیا ہے، اللہ کے مقدس گھر کے تقدس کی نام پہ جمع کیا گیا ہے۔ یہ اللہ کا بے پایا فضل و کرم اور احسان عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کے اتحاد کے عنوان پہ ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اور میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور قابل ستائش ہے تمام وہ نوجوان، تمام وہ اراکین مجلس قادریہ الجیلانیہ کے جنہوں نے رات دن محنت فرمائی اور آج کی اس نشست کو اس خوبصورتی کے ساتھ تیار کرنے میں کامیاب رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دن دگنی رات چوگنی ترقیاں عطا فرمائے، اللہ ان کے عمر و اقبال میں ترقیاں عطا فرمائے، اللہ ان کے مستقبل کو درخشاں فرمائے۔ اور عزیزم برادرم مولانا جلیل الدین قادری صاحب کو بھی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے راست آج کی اس نشست کی مانیٹرنگ فرمائی ہے اور تمام ساتھیوں کے ساتھ دن رات لگے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحت و عافیت سے رکھے، اللہ انہیں اپنے پناہ کے حصار میں رکھے۔ میں نام ہر ایک نوجوان کا لینا چاہتا ہوں لیکن وقت تنگ ہے، لیکن جتنے علی آباد کے نوجوان ہیں، جتنے ساتھیوں نے آج کی اس مجلس میں، آج کی اس نشست میں دام درہم سخن حصہ لیا ہے، ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ خوب بلندیاں عطا فرمائے۔ آمین۔ عزیزان من، آج کا جو عنوان ہے، سب سے پہلے تو میں بات آپ سے عرض کروں کہ کوئی ایسی بات تو نہیں رہی کہ اب کوئی خطابت آپ سے کی جائے، کہ آپ سے باضابطہ شعلہ بیانی سے بات کی جائے، بلکہ آج آپ سے ایک کیژول ٹاک کرتے ہوئے انشاءاللہ تعالیٰ اپنا پیغام پہنچاؤں گا۔ آپ سے گفتگو کرنے کا دل کہہ رہا ہے، آج آپ سے بات چیت کرنے کا دل کر رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے گا، اللہ آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے گا کہ جو بھی ہم سنیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ ہمیں گامزن ہونے کی بھرپور توفیق عطا فرمائے گا۔ آمین۔ عزیزان من، آج کا عنوان جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مساجد اور درگاہوں کا تحفظ اور تقدس، کہ بھئی مساجد کا تحفظ اور تقدس، درگاہوں کا تقدس آخر کیا شے ہے، اور اہل ایمان کی ذمہ داریاں، اور پھر اسی کے ساتھ یہ عنوان بھی جڑا ہوا ہے کہ مسلمانوں کے اتحاد، قوت اور امن کے قیام کے لیے لاہ عمل۔ یہ دو چار باتیں ہیں انشاءاللہ تعالی گفتگو کے انداز میں، کیژول ٹاک کے انداز میں انشاءاللہ بات مکمل کر لیں گے۔ پہلے تو مسلمانوں،
میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو سب سے بڑی لعنت ہے بندوں کے لیے وہ ہے غلامی۔ اللہ اکبر۔ غلامی وہ کائنات کی سب سے بڑی لعنت ہے اور آزادی سب سے بڑی نعمت ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی جو قوم غلام ہوتی ہے اس کا کوئی فیوچر نہیں ہوتا، اور جو قوم آزاد ہوتی ہے اس کا فیوچر اس سے کوئی چھین نہیں سکتا۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ۔ تو یہ اللہ کا فضل و کرم اور احسان عظیم ہے کہ ہم رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے غلام ہیں، رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے امتی ہیں کہ جس نے نہ صرف مسلمانوں کو بلکہ ساری کائنات کو آزادی دلائی۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ ہی ہے کہ آپ نے ساری کائنات کو آزادی دلائی۔ اللہ نے بھیجا ہی آپ کو اس لیے ہے کہ آپ غلامی کی زنجیروں سے نکال کر بندگان خدا کو آزاد کر دیں اور اللہ کی طرف متوجہ کر دیں، اللہ کی طرف صراط مستقیم پہ انہیں گامزن فرما دیں۔ عزیزان من، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، میں بات تیزی کے ساتھ اپنی مکمل کر لوں گا، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ جو ایمان والے ہیں نا ان کو اللہ تبارک و تعالی دشمنوں کے شر سے، فساد سے دور رکھتا ہے۔ یعنی یہ اللہ تبارک و تعالی خود ذمہ داری لے رہا ہے، قرآن مجید کے اندر یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ان الذین یدافع عن الذین آمنوا، اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی دشمنوں کے شر سے، ان کی شرارت سے، ان کی دشمنی سے، ان کے فساد سے ایمان والوں کی حفاظت کرتا ہے۔ تو اب کوئی ایمان والا ہے اور پھر یہ ڈرتا رہے کہ بھئی کیا ہو جائے گا، پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، ارے تو ایمان کا دم تو بھر کے دیکھ، خدا خود اس بات کا ذمہ لے رہا ہے کہ جو ایمان والا ہے اس کی میں ذمہ داری لے گا، شر سے اس کو دور رکھوں گا، ظلم سے اس کو دور رکھوں گا، اور تمام آفتوں سے اس کی میں حفاظت کروں گا۔ لیکن ضرورت کس بات کی ہے؟ ایمان پر رہنے۔ عزیزان من، اسی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ ان المساجد للہ، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ مسجد جو ہے نا وہ صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ مسجد کے مسائل چل رہے ہیں کہ بھائی مسجد کا تحفظ کیسے کیا جائے، مسجد کے تقدس کو پامال ہونے سے کیسے بچایا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے تو ارشاد فرماتا ہے کہ ایمان والوں کی میں حفاظت کروں گا، اور جتنے اللہ کے گھر ہیں، جتنے مساجد ہیں، یہ سب صرف اللہ ہی کے لیے ہیں۔ بے شک۔ تو اب ہمارا کام کیا ہے؟ ایک پابند قانون شہری ہونے کے ناطے، ایک لا ابائیڈنگ سٹیزن ہوتے ہوئے، تمام قوانین کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے حق کی آواز بلند کرنا۔ معلوم یہ ہوا کہ جذباتی نعروں سے، جذباتی باتوں سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، تو پھر کرنا کیا ہوگا؟ کرنا یہ ہوگا کہ حکمت عملی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، وزڈم کے ساتھ، قیادت کے ساتھ جڑ کے، علماء کے ساتھ جڑ کے، شیوخ کے ساتھ جڑ کے، قوانین کو مد نظر رکھتے ہوئے، مکمل لا ابائیڈنگ سٹیزن ہوتے ہوئے اپنی حق کی آواز کو بلند کرنے کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس پہ اللہ تبارک و تعالی نصرت عطا فرمائے گا، کامیابی عطا فرمائے گا۔ عزیزان من، آخر مسجد بنانے کا فائدہ کیا ہے؟ بھئی آخر مسجد بنانے سے ہمیں حاصل کیا ہے؟
تو پھر رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حدیث شریفہ ہے، اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ من بنا مسجدا للہ کمفحص قطا او اصغر بنا اللہ له بیتا فی الجنہ۔ اب اس بات کو سمجھیے، اللہ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں کہ مسجد کی تعمیر میں اگر کوئی 1 کروڑ لگاتا ہے، اگر کوئی 50 لاکھ لگاتا ہے، اگر کوئی 10,000 روپے لگاتا ہے، اگر کوئی 2 روپے لگاتا ہے، یا پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ مفحص قطا، یا صرف ایک پرندے کے گھونسلے جتنا وہ حصہ ڈالتا ہے مسجد کی تعمیر میں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ وعدہ کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں گھر عطا فرمائے گا۔ بے شک سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مسجد کا تقدس مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ صرف آپ اس کے اندر ایک پرندے جتنا بھی، یقیناً آپ اگر اللہ نے آپ کو خوب دیا ہے، آپ خوب لگائیں، پوری مسجد تعمیر کریں، یا آدھی مسجد کی تعمیر میں حصہ لے لیں، یا کچھ ذمہ داری لے لیں، اللہ خوب نوازے گا۔ لیکن یہاں پہ خوش نصیبی کی بات یہ ہے کہ نہ صرف ان کے لیے خوشخبریاں ہیں کہ جو پوری کی پوری مسجد بنائے، بلکہ رسول پاک فرماتے ہیں اگر وہ ایک پرندے کے گھونسلے جتنا بھی مسجد کے اندر حصہ لیتا ہے تو خدا اسے جنت میں گھر عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ مسجد کا تقدس ہے، یہ مسجد کی رفعتیں ہیں، اور یہ مسجد کی خدمت کرنے کا بدلہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا فرمائے گا۔ عزیزان من، اب صورتحال یہ ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ لا ابائیڈنگ سٹیزن ہوتے ہوئے، تمام قوانین کے دائرے میں رہتے ہوئے، جوڈیشری کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے حق کی آواز کو بلند کرنا، اس کی ہمیں ترغیب دین دیتا ہے۔ عزیزان من، اب یہاں پہ مسجد کی بات ہو رہی ہے کہ بھائی فلاں مسجد کا کیسا، فلاں مسجد کا کیسا، اور پھر وہاں نماز پڑھے کہ نہیں پڑھے، یہاں نماز پڑھے کہ نہیں پڑھے۔ تو میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حدیث شریفہ آپ سے عرض کر رہا ہوں، اور مکمل توجہ اور انہماک میرے جو بائیں جانب برادران ہیں ان سے خواہش کروں گا کہ مکمل توجہ، اگر آپ توجہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر بات سننے اور سنانے کا مزہ آئے گا۔ تھوڑی دیر میں بات مکمل کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں، یہ جو بات کرتے ہیں نا بھائی فلاں جگہ کی مسجد، فلاں جگہ کی مسجد، یا ایک جگہ کی ایک مسجد کے اوپر کسی قسم سے پابندی لگا کے یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے بہت بڑا کام کر لیا، تو مسلمانوں بات کو سنو۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے میرے خدموں کی برکت سے، اللہ تبارک و تعالی نے رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے خدوم میمنۃ اللزوم کے صدقے میں اس ساری کی ساری زمین کو مسجد بنا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ساری کی ساری زمین کو، اب کوئی سنبل کا خطہ ہی نہیں، یو پی کا خطہ ہی نہیں، علی آباد کا پلے گراؤنڈ ہی نہیں، حیدرآباد کی کوئی جگہ نہیں، بلکہ افریقہ ہو، امریکہ ہو، بنگلہ دیش ہو، ہندوستان ہو، یورپ ہو، یہ میرے نبی کا صدقہ ہے کہ رسول پاک فرماتے ہیں کہ میرے خدموں کی برکت سے جعلت لی الارض مسجدا وطہورا۔ ارے تو ایک خطے پہ پابندی لگائے گا، ایک زمین کے ٹکڑے پہ پابندی لگائے گا، ارے مسلمانوں کے لیے ساری کی ساری روئے زمین مسجد ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، شہزادے غوث اعظم، زندہ باد، شہزادے غوث اعظم۔ زندہ باد۔ ساری کی ساری روئے زمین مسجد ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ صرف ایک سنبل کا ٹکڑا نہیں،
ایک دلی کا ٹکڑا نہیں، ایک حیدرآباد کا ٹکڑا نہیں، سارا ہندوستان لے لو، سارا بر صغیر لے لو، سارے سب کانٹیننٹ لے لو، یورپ لے لو، افریقہ لے لو، امریکہ لے لو، سب لے لو، ساری کی ساری روئے زمین کو پاک طاہر اور پاکیزہ کر دیا گیا۔ کس کی وجہ سے؟ کس کی وجہ سے جناب؟ رسول پاک کے خدموں کی برکت سے، سبحان اللہ، رسول سبحان پاک اللہ، کے خدموں کے صدقے سے سبحان اللہ۔ ساری کی ساری روئے زمین کو، کون سی زمین جو بنجر تھی، جو کسی کام کی نہ تھی، اس زمین کو اللہ تبارک و تعالی نے پاک اور طاہر کر دیا۔ تو اب کوئی پریشانی ہے؟ کوئی جگہ کے ٹکڑے کے اوپر پابندی لگاتا ہے تو مسلمانوں کو پریشانی ہے کیا؟ ارے کائنات کا ذرہ ذرہ پاک ہے مسلمانوں کے لیے، ذرہ ذرہ مسجد ہے، ہم کو کوئی پریشانی نہیں۔ ہاں لیکن اپنے حق کے لیے ضرور اٹھ کھڑے رہیں گے، اپنے حق کی آواز یقیناً اٹھائیں گے، لیکن پریشانی اس بات کی نہیں ہے کہ ایک ٹکڑے کا جھگڑا کیا جائے۔ مسلمانوں کے لیے تو ساری کی ساری روئے زمین مسجد ہے۔ اچھا، یہ بنجر زمین جو کسی کام کی نہ تھی، اب عالم یہ ہو گیا کہ نہ صرف اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاکیزہ کیا، نہ صرف اس کو پاک کیا، بلکہ اگر مسلمانوں کو پانی میسر نہ ہو، پانی نہ ملے، پانی حاصل نہ ہو، تو پھر خدا کہتا ہے منہ پہ یہی مٹی مار لے، میں سمجھوں گا کہ تم پاک ہو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تیمم کے ذریعے اب پانی میسر نہ ہو تو تیمم کے ذریعے اب یہی مٹی مار لے، خدا کے سامنے تو پاک ہو جائے گا۔ تو یہ میرے نبی کے خدموں کا صدقہ ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ عزیزان من، مسجدوں کو آباد کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ سارے مسائل آخر ہو کیوں رہے ہیں؟ آپ اندازہ تو لگائیے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سرے سے نماز نہیں پڑھتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ ہم مسلمان مسلمان مسلمان، وہ کہنے والوں نے کہا مسلمان ہیں، مسلمان ہیں، مسلمان ہیں ہم، ساری دنیا میں یہی شور مچا رکھا ہے۔ پوچھا کہ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ کہا ابا نے یہی سکھا رکھا ہے۔ صرف مسلمان 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 کے نعرے لگ رہے ہیں، لیکن مسلمان ہوتا کیا ہے؟ حد فاصل جو اسلام میں اور دوسرے مذاہب میں ہے وہ ہے نماز۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص سرے سے نماز نہیں پڑھتا وہ دائرہ اسلام سے خارج، اور جو کبھی پڑھے کبھی چھوڑے، کبھی پڑھے کبھی چھوڑے، اس کو رسول پاک نے فرمایا وہ منافق ہے، منافق۔ اللہ اکبر۔ عزیزان من، آپ اندازہ تو لگائیے کہ کوئی کسی کو راستے میں اگر منافق کہہ دے تو پھر کس قدر جھگڑا ہو جائے، کس قدر جنگ و جدال ہو جائے۔ آپ اندازہ تو لگائیے کس قدر شرمندگی کی بات ہے، کس قدر بے عزتی کی بات ہے، مایوسی کی بات ہے، رسوائی کی بات ہے، اور جسے کائنات کا بادشاہ خود رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم فرما دے کہ یہ منافق ہے، تو پھر اس کا رہے گا کیا؟ رسول پاک جس کو منافق فرما دے، یا رسول پاک کی نظر میں جو منافق ہو جائے، تو پھر بچتا کیا ہے مسلمان کے پاس؟ کچھ نہیں بچتا۔ عزیزان من، اگر مسلمان ہیں تو نمازوں کو قائم کرنے کی ضرورت ہے، مساجد سے اپنا ناطہ جوڑنے کی ضرورت ہے، اور پھر خدا سے گفتگو کرنے کی ضرورت ہے۔ بلکہ علامہ اقبال نے بہت خوب ارشاد فرمایا کہ کمال کا شکوہ کیا آج مسجد میں خدا نے، کمال کا شکوہ کیا آج مسجد میں خدا نے، صرف مانگنے آتے ہو کبھی ملنے بھی آیا کرو، سبحان اللہ، سبحان سبحان صرف اللہ، مانگنے آتے ہو کبھی ملنے بھی آیا کرو۔ سبحان اللہ، تو معلوم یہ ہوا کہ صرف اپنے مطلب کے لیے کبھی خدا سے گفتگو تو کر کے دیکھو، سبحان اللہ، کبھی خدا سے ہم کلام تو ہو کے دیکھو۔ ہم کلام کیسے ہو؟ قرآن پڑھو، قرآن اللہ کا کلام پڑھو، یہ اللہ سے گفتگو ہو رہی ہے، اللہ تم سے گفتگو کر رہا ہے، قرآن پڑھو، اللہ سے گفتگو کرو۔ مصلی پہ سجدے کے لیے ضرور بیٹھو، کبھی گفتگو کے لیے بھی بیٹھو۔
اللہ سے کبھی گفتگو کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرو یا اللہ آج یہ میں کر سکتا تھا، یہ گناہ کر سکتا تھا، یہ رشوت لے سکتا تھا، یہ جھوٹ بول سکتا تھا، یہ بدفعلی بدکرداری سب کر سکتا تھا، جھگڑا کر سکتا تھا، غصب کر سکتا تھا، چوری کر سکتا تھا، لیکن مولا تیری رضا کی خاطر یا رب العالمین میں نے چھوڑ دیا۔ مولا مجھے کسی سے نہیں تجھ سے چاہیے۔ ان کے لیے اللہ فرماتا ہے ان ایمان والوں کے لیے میں محافظ ہوں، اللہ ان کی حفاظت کرے گا شر سے، اللہ ان کی حفاظت کرے گا ظلم سے۔ تو گفتگو تو کرو۔ اور پھر کہنے والے نے کیا خوب فرمایا، اگر یہ گفتگو ہو جائے اللہ نظر کرم اور فضل فرما دے، رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کا سایہ رحمت سایہ فگن ہو جائے، اگر وہ پوچھ لے ہم سے کہ کس بات کا غم ہے، اگر وہ پوچھ لے ہم سے کہ کس بات کا غم ہے، سبحان اللہ تو پھر کس بات کا غم ہے اگر وہ پوچھ لے ہم سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر وہ پوچھ لے ہم سے کہ کس بات کا غم ہے، اگر وہ پوچھ لے ہم سے کہ کس بات کا غم ہے، تو پھر کس بات کا غم ہے اگر وہ پوچھ لے ہم سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو خدا سے گفتگو کرنے کی ضرورت ہے، رسول پاک کی غلامی کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اولیاء اللہ کے فیضان کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر دیکھو اگر وہ پوچھ لے ہم سے تو پھر کس بات کا غم ہے، سبحان اللہ۔ اگر وہ پوچھ لے ہم سے تمہیں کس بات کا غم ہے تو پھر کس بات کا غم ہے، اگر وہ پوچھ لے ہم سے۔ سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عزیزان من، اور پھر اسی کے ساتھ درگاہوں کے تعلق سے بھی بات کی جاتی ہے کہ بھئی درگاہوں کا تقدس کیا ہے۔ میں ایک ہی بات کر کے اپنی بات کو آگے بڑھا لوں گا۔ میں جانتا ہوں سردی کا بھی غالباً سلسلہ ہے آپ حضرات کے ساتھ اور رات بھی دیر ہو رہی ہے، جلد از جلد اپنی بات مکمل کر لوں گا۔ عزیزان من، بھئی آخر اللہ کے محبوبین کے قبروں کا کیا تقدس ہے؟ اللہ کے جو صالحین ہیں، محبوبین ہیں، ان کی درگاہوں کا، ان کے مقامات کا، ان کی آرام گاہوں کا، ان کی تربتوں کا آخر کیا تقدس، کیا پیمانہ ہے؟ میں قرآن کی آیت آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں۔ توجہ توجہ مکمل توجہ۔ درگاہوں کا تقدس کہاں سے ملے گا؟ قرآن۔ کوئی بابا جان کی کتاب نہیں، گھر کی کتاب نہیں، چوک کی کوئی کتاب نہیں، اللہ کا کلام پیش کرنے لگا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنوره من آیاتنا انه هو السمیع البصیر۔ تمام نے سنا ہے، اکثر و بیشتر نے یہ آیت سنی ہے۔ شب معراج کی رات، لیلۃ المعراج کو آپ لوگ سنتے ہی ہیں، جاگنے کی رات کو اکثر تمام خطیب حضرات کرتے ہیں۔ اب آپ واقف بھی ہیں کہ پاک ہے وہ ذات سبحان الذی اسری جو لے گئی اپنے بندے کو بیت الحرام سے بیت المقدس۔ اب بیت المقدس کے پاس اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے لنوریہ، اللہ اکبر، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا۔ توجہ فرمائیے، سبحان اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں ارشاد فرماتا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو بیت الحرام سے بیت المقدس تک، جس کے اردا گرد، بیت المقدس کے اردا گرد، جس کے اردا گرد اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکتیں کر رکھی ہیں۔ لنوریہ من آیاتنا، جہاں پہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ سبحان اللہ۔ بات سمجھے آپ لوگ جناب؟ کیا سمجھے بات؟ بیت المقدس کے اطراف میں کیا ہے؟ برکتیں کیا ہے؟ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ کیا ہے؟ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکتوں سے گھیر رکھا ہے۔ اور وہ نشانیاں ہیں کیا؟ مفسرین کرام ارشاد فرماتے ہیں وہ کوئی اور نشانیاں نہیں جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، اشارہ کر رہا ہے، بلکہ وہ نشانیاں اللہ کے محبوبین کی قبریں ہیں۔ سبحان اللہ نشانیاں اللہ کے انبیاء کی ہیں جو بیت المقدس
المقدس کے اردا گرد میں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اللہ کے محبوبین کی قبریں، اللہ کے انبیاء کی قبریں، صالحین کی قبریں یہ کچھ اور نہیں بلکہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی. سبحان سبحان اللہ. اللہ سبحان اللہ. عزیزان من، تو معلوم یہ ہو گیا کہ درگاہوں کا تقدس، یعنی وہ جو اللہ کے اولیاء ہیں، وہ جو صالحین ہیں، ان کے مزارات خدا کی نشانیوں میں سے ایک نشانی. سبحان اللہ. اللہ کے محبوبین کی مزارات خدا کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اب ان نشانیوں کی حفاظت یقیناً ہم پہ لازم ہے. اگر سرکار سلطان الہند غریب نواز قدس سرہ کے آستانے پہ اگر کوئی بات آتی ہے تو صرف اجمیر شریف کی حد تک محدود نہیں ہے یہ بات، بلکہ پوری دنیا کے جتنے مسلمان ہیں، بالخصوص اہل سنت و جماعت. اہل سنت و جماعت کیا ہے جناب؟ اہل سنت و جماعت کیا ہے؟ ایک فرقہ ہے، ایک کلٹ ہے، ایک کمرے میں بسا ہوا ایک قبیلہ ہے. نہیں، اہل سنت و جماعت اسلام ہے. سبحان اسلام اللہ کیا سبحان ہے؟ اللہ. اہل سنت و جماعت یعنی اسلام سارے کا سارا اہل سنت و جماعت ہے، اور اہل سنت و جماعت سارے کا سارا اسلام. نعرے سبحان تکبیر. اللہ. اللہ اکبر. نعرے رسالت. یا رسول اللہ. علماء اہل سنت. زندہ باد. علماء اہل سنت. زندہ باد. عزیزان من، تو عرض کیا کر رہا تھا کہ یہ جو اللہ کے محبوبین کے مقامات ہیں، ان کی آرام گاہیں ہیں، ان کی درگاہیں ہیں، یہ کیا ہے جناب؟ کیا ہے محمود صاحب؟ کیا ہے؟ اللہ کی نشانیاں. کیا ہے جناب؟ کس سے بات ہو رہی ہے؟ چوک کی کتاب سے، چار مینار کی کتاب سے، اللہ کا کلام قرآن پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. بات سمجھ میں آ رہی ہے جناب؟ سبحان اللہ. تو معلوم یہ ہوا کہ درگاہوں کا تقدس یہ کسی حیدرآباد کے مدرسے کی ایجاد کردہ نہیں، خدا کے قرآن میں یہ بات کہی گئی، سبحان اللہ سبحان خدا کے اللہ. کلام میں یہ بات کی گئی ہے. تو اب یہ تمام مسلمانوں پہ لازم ہے کہ اس کے تحفظ کی بات کریں، اس کے تقدس کی بات کریں. الحمدللہ راحت تقریباً مل گئی ہے، اور انشاءاللہ تعالی کہنے والوں نے بہت اچھا کہا کہ اب تک جو معاملات ہو رہے تھے، لیکن اب جب اللہ کے محبوب تک بات آ گئی ہے، اللہ کا یہ طریقہ کار ہے نا کہ جب اس کے محبوبین تک بات آ جاتی ہے تو پھر خدا غضبناک ہو جاتا ہے. سبحان. اب اس کے بعد معاملات کچھ اور موڑ لے لیتے ہیں. اب غریب نواز کی بارگاہ تک بات آ گئی ہے تو الحمدللہ اب یہ امید کی جا سکتی ہے کہ راحت ہو جائے گی. اب تمام معاملات ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ فرمائیے. اللہ نے چاہا تو اب غریب نواز کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے میں ایسا فضل فرمائے گا، یہ تمام فتنے ختم ہو جائیں گے. اب یہ خدائی کا سلسلہ ختم، آپ اس کو دیکھیں گے انشاءاللہ. بے شک. اور بھائی آخر صرف مسجدوں کے اندر ہی کیوں کھودا جائے؟ بھائی اگر کھودنا ہی ہے تو پھر گرجا گھر کو بھی کھودا جائے، گردوارے کو بھی کھودا جائے، ہر جگہ کو کھودا جائے. کرنا کیا چاہتے ہو؟ سارے ہندوستان کو کھنڈیر بنا دینا چاہتے ہو؟ جو ہندوستان ترقی کی طرف بڑھ رہا ہے، کرنا کیا چاہتے ہیں؟ تو عزیزان من، ہم ہمارے ہم وطن ساتھیوں سے کہنا چاہتے ہیں کہ ہم تمہارے شانہ و شانہ ہیں. اس ملک کی ترقی کے اندر خدا را اس کو برباد کرنے کی ناکام کوشش نہ کرو، خواہ کے اس کو تباہ کرنے کی کوشش مت کرو. عزیزان من، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. اب میں نے بات کی ہے نا جناب، کس بات پہ بات ہوئی؟ ابھی مسجد پہ بات ہوئی، ٹھیک ہے، درگاہوں پہ بات ہوئی، درگاہ کا تقدس اور تحفظ، مسجد کا تحفظ اور تقدس بات ہوئی. اب کرنا کیا چاہیے؟ حفاظت کیسے کرے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قانون بیان فرما رہا ہے قرآن مجید. اللہ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص.
اللہ فرماتا ہے کہ اللہ ان کو محبوب رکھتا ہے، اللہ ان کو قریب رکھتا ہے۔ کس کو؟ ان مسلمانوں سے اللہ محبت کرتا ہے جو ایک صف باندھ کے، جو ایک جمعیت کے ساتھ، جو ایک ساتھ طاقت بن کے گویا کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائیں۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ کون کہہ رہا ہے یہ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ کلمہ پڑھتے نا، اللہ اللہ بولتے نا، اللہ یہ بول رہا۔ کیا بول رہا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ ان کو محبوب رکھتا ہے جو ایک جمعیت کی طرح طاقت بن کے، ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے اللہ کی راہ میں مقابلہ کرے ظلم کے خلاف، ظلم کے خلاف اللہ کی راہ میں مقابلہ کرے، اور پھر یقیناً پابند قانون ہو کر، ایک لا ابائیڈنگ سٹیزن ہوتے ہوئے، تمام قوانین کے دائرے میں رہتے ہوئے، طریقہ کار کیا ہے جی؟ طریقہ کار کیا ہے؟ صف باندھ کر سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جانا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ ارشاد فرمایا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ ایک ساتھ ایک جٹ ہو کر اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ کام کرو۔ بے شک سبحان اللہ، سبحان۔ اور کہنے والوں نے پھر کیا خوب کہا ہے کہ وابستہ رہ شجر سے، وابستہ رہ شجر سے، شجر سے وابستہ ہو جا، پھر امید بہار رکھ۔ پہلے تو شجر سے تو وابستہ ہو جا، جماعت سے تو وابستہ ہو جا، مسجد سے تو وابستہ ہو جا، سچوں سے تو وابستہ ہو جا، علماء سے تو وابستہ ہو جا، مذہبی قائدین کے ساتھ تو وابستہ ہو جا، اس کے بعد امید بہار رکھ۔ چبوترے پہ بیٹھ کے امید بہار رکھ سکتے؟ کرنا کچھ نہیں ہے، صرف گفتگو کرنا ہے۔ کیا امید بہار کی جا سکتی ہے؟ مسلمان امید بہار کیسے کریں گے؟ کیسے کریں گے جناب؟ ارے اللہ اکبر، علی آباد، علی آباد کیسی جولانی کے ساتھ آواز آنی چاہیے، کیسے کریں گے؟ مسجد سے وابستہ ہونا، امید بہار کیسا رکھیں گے؟ مسجد سے، اولیاء سے وابستہ ہونا۔ امید بہار کیسے کریں گے؟ علماء کے ساتھ وابستہ ہونا۔ الحمدللہ، الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالی ہمارے علماء کرام کی حفاظت فرمائے، انہیں اپنے پناہ کے حصار میں رکھے۔ ماشاءاللہ ہمارے درمیان میں ہمارے برادر اور ملک ہندوستان کے عظیم الشان خطیب ہندوستان مولانا علامہ احمد نقشبندی صاحب، آپ اندازہ تو لگائیے یہ کیسی مجاہدانہ زندگی گزار رہے ہیں، تو پھر اب ان سے وابستہ ہونے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ قدر کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ شب و روز ہر دن تقریباً اللہ کی تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں۔ عزیزان من، اب وابستہ ہو جاؤ علماء کے ساتھ، اور پھر امید بہار رکھو۔ یہ صرف رونا، کیسا رونا؟ کیا کرنا بھائی، نہیں ہو رہا مسلمانوں کے ساتھ، تو کیا کر رہا بابا؟ علماء کے ساتھ وابستہ ہو جا، قیادت کے ساتھ وابستہ ہو جا، مسجد سے وابستہ ہو جا، اس کے بعد امید بہار رکھ۔ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالی ہمارے علماء کرام کی حفاظت فرمائے، اور یقیناً جو بے باکی کے ساتھ جو خدمت انجام دے رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کو خوب صحت کے ساتھ رکھے، عافیت کے ساتھ رکھے، اور قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ علماء کی قدر کرنے کی ضرورت ہے، علماء کی عزت کرنے کی ضرورت ہے، علماء کا احترام کرنے کی ضرورت ہے۔ بلکہ سرکار نے یہ فرمایا ہے، کون جس کا ہم میلاد مناتے نا، پورا میلاد النبی مناتے نا، وہ میلاد والے کچھ صرف میلاد ہی مناتے یا ان کی بات بھی مانتے؟ بات بھی ماننا چاہیے نا۔ تو سرکار نے کیا ارشاد فرمایا؟ سرکار فرماتے ہیں جو اپنے بڑوں کی عزت نہ کرے، اپنے چھوٹوں کے ساتھ شفقت نہ کرے، اور علماء کے ساتھ علماء کا حق ادا نہ کرے، ان کا حق نہ پہچانے، عالم دین کا حق نہ پہچانے، سرکار فرماتے وہ ہم میں سے نہیں، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ میں ایک بات عرض کروں، آج کل حالات ہو گئے نا ایسے، کبھی دیکھا جاتا ہے علماء کرام سامنے آ رہے ہیں، مشائخ آ رہے ہیں، اللہ والے لوگ آ رہے ہیں جن کی شہرت بھی ہے، ایسا نہیں کہ بھئی ایسے ہی
صرف چولا پہنے ہوئے، جن کی شہرت بھی ہے کہ یہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، بھئی یہ صاحب ہیں، یہ مشائخ ہیں، یہ دین کی تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں، یہ عالم دین ہیں، یہ بڑے خطیب ہیں، یہ جمعے کے خطیب ہیں، یہ امام صاحب ہیں، یہ نمازیں پڑھتے ہیں، متقی ہے، پرہیزگار ہیں، یہ مکمل عبادات کے اندر اور بڑی اچھی رہنمائی کرتے ہیں۔ آج عالم یہ ہو گیا کہ نوجوان ہو کہ کوئی بھی ہو معاشرے میں، اکثر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ان کی جو تعظیم کرنی چاہیے، جو ان کا حق ادا کرنا چاہیے، وہ حق ان کو نہیں دیا جا رہا۔ بات صحیح ہے کہ غلط ہے؟ نہیں، یہ نہیں معلوم ہمارے کو، یہ ہماری مطلب ہمارے پاس یہ پریکٹس نہیں ہے، یعنی کہ اگر کرسی پہ آپ پیر بالکل لامبا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر عالم دین گزر جائے، ایک اللہ والا گزر جائے، ایک متقی پرہیزگار گزر جائے، آپ کو کوئی نہیں، گالی گلوچ چل رہی ہے کرسیوں کے اوپر، سامنے سے علماء گزر رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے، آپ کو گفتگو کر رہے ہیں، بات کا سلیقہ نہیں ہے، آپ کو نہ بات کا سلیقہ ہے، اور کہتے ہیں نہیں بھائی اپن اسٹریٹ فارورڈ آدمی ہیں، علماء سے بات کر رہے ہیں تو بڑی تیزی کے ساتھ، بڑی جارحانہ انداز میں، ایگریسو انداز میں گفتگو، نہیں بھائی اپن اسٹریٹ فارورڈ آدمی ہیں۔ ایسا ہے کہ نہیں علی آباد والوں؟ ہوتے نا کبھی کوئی دوست بولتے نا بھائی ہم اسٹریٹ فارورڈ گفتگو کرنے والے ہیں، وہ ایسے اسٹریٹ فارورڈ کو کہنا چاہیے تو بے وقوف ہے، کیا ہے؟ اسٹوپڈ ہے، اسٹوپڈ، تجھے دین جینے کا سلیقہ نہیں آتا۔ طریقہ کار مسلمانوں کا یہ ہے کہ جس طریقے سے باپ سے بات کی جاتی ہے ویسے بیٹے سے بات نہیں کی جاتی، جیسے بیٹے سے بات کی جاتی ہے ویسے استاد سے بات نہیں کی جاتی، جیسے دوست سے بات کی جاتی ہے ویسے ماں سے بات نہیں کی جاتی۔ اچھا آپ کو شاید یہ بات صحیح سمجھ میں آئے گی، تو اب یہ کہنے والے نہیں بھائی کونے کہ مولوی صاحب آگے چلے گئے، بھائی آؤ مولوی صاحب آئے تھے آگے جو ہے بول کے چلے گئے، اچھا تو آپ کو اللہ والوں سے محبت ختم ہو گئی، آپ کو اللہ کا ڈر ختم ہو گیا، چونکہ علماء کی قدر آپ اس لیے کرنا ہے اللہ سے خشیت کی وجہ سے، اللہ سے ڈرتے ہو تو علماء سے محبت کرو، مشائخ سے محبت کرو، اللہ والوں سے محبت کرو، لیکن کرنا نہیں ہے پھر کس کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے؟ وہ جو نہ باپ کی عزت کرے گا، نہ بزرگوں کی عزت کرے گا، نہ محلے کے بزرگوں کی عزت کرے گا، نہ مسجد کے امام اور خطیب کی عزت کرتا ہے، لیکن اگر ان کے سامنے کوئی لیڈر صاحب آ جائے، بڑے کوئی پہلوان آ جائے تو کیا کہتے ہیں؟ جی صاحب، جی صاحب، جی صاحب، یہ ادب کیسا آیا تیرے کو؟ بھائی جیسا صاحب سامنے آئے، سو کال جو بھی لیڈر ہیں، جو بھی پہلوان ہیں، اب اچانک سے تیرے اندر یہ میکینزم کیسا آ گیا؟ تو کرسی پہ سے اٹھ کے بھی کھڑا ہو گیا، ہاتھ بھی باندھ لیا، جی صاحب، جی صاحب، اور عالم سے گفتگو رہا، نہیں مول صاحب، نہیں نہیں نہیں، گفتگو کا انداز ہے کہ نہیں؟ اور وہی کسی لیڈر کے ساتھ جس کے پاس طاقت ہے، اس کے جی صاحب، جی صاحب، کمر سیدھی نہیں ہو رہی ہے تو معلوم یہ ہوا تیرے کو اخلاق آتے، تیرے کو عزت کرنا آتا، تیرے کو لوگوں کی قدر کرنا آتا، لیکن تو طاقت سے ڈرتا، تو ظالم سے ڈرتا، تو اللہ سے نہیں ڈر رہا، تو ظلم سے ڈر رہا، ظالم سے ڈر رہا، جبکہ ہونا تو یہ چاہیے، اللہ فرماتا ہے ظالم سے نہ ڈر بلکہ صرف اللہ سے ڈر، اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہ ڈر۔ اور صورتحال کیا ہو گئی ہے؟ غنڈے سے ڈرا جا رہا ہے، یعنی برائی کو برائی نہیں سمجھا جا رہا، آج برائی کو اچھا سمجھا جا رہا ہے کہ نہیں؟ آج ماحول کہ اگر کوئی بہت گندگی میں ملوث ہے، بھئی ان کے فلاں فلاں کردار ہیں، ان سے قوم ڈر رہی، جبکہ ڈرنا کس سے چاہیے؟ اللہ والے سے، اللہ کی خاطر اللہ سے ڈرنا ہے اور اللہ والے سے محبت کرنا ہے، چونکہ یہ دین کی بات کرتا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہارے درمیان بزرگ ترین وہ ہے جو تقوی میں بلند ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ بات غلط ہے کہ کسی کو عزت کرنا نہیں آتا، نہیں بھائی جہالت، جاہل کو بھی عزت کرنا آتا، جاہل ہونے کے باوجود بھی اس کو عزت بھی آ رہی، قدر بھی آ رہا، صاحب بھی بولنا آ رہا، جھک کے سلام بھی کرنا آ رہا، ان کے سامنے بالکل لحاظ سے بیٹھنا آ رہا، اسٹریٹ بالکل اٹینشن میں کرسی پہ بیٹھنا بھی آ رہا ہے۔ تو اب ہونا کیا چاہیے؟ اس کا الٹ ہونا چاہیے، یہ طریقہ کار اللہ والوں کے ساتھ ہونا چاہیے، اللہ کے
مسجد کے اندر یہ اٹینشن ہونا چاہیے. عزیزان من، اب میں آپ سے عرض کروں کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا. سرکار پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مومن دوسرے مومن کے ساتھ ایک عمارت کی طرح ہے. جیسے ایک عمارت دوسری حصے کو مضبوط رکھتی ہے، اسی طریقے سے ایک مومن دوسرے مومن کو مضبوط رکھنا چاہیے. اور اس کے بعد سرکار پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی انگلیوں کو اس طریقے سے ڈالا اور ارشاد فرمایا کہ مومن کو ایسے رہنے چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. آج سوائے انتشار کے ہمارے پاس کچھ نہیں. اس پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. یہ ہمارا لاہ عمل ہونا چاہیے کہ ہم میں اتحاد پیدا ہو. عزیزان من، بلکہ مولا علی کے اقوال میں سے بھی ہے کہ اتحاد میں برکت ہے اور انتشار میں نقصان. تو معلوم یہ ہوا، بزرگوں نے کہا کہ اتحاد میں زندگی ہے اور انتشار میں موت. انتشار یعنی ڈفرنسز، لڑائی جھگڑا افتراق کیا ہے جی؟ موت کا نام ہے. اور اتحاد زندگی کا نام ہے. عزیزان من، اب جو لاہ عمل ہونا چاہیے کہ بھائی آخر ہم ترقی کیسے کریں، کیا طریقہ کار ہونا چاہیے. تو پھر چلو سرکار پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بات سنتے ہیں. سرکار پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلم پہ، مسلمہ پہ، ہر مومن پہ، مومنہ پہ فرض کر دیا گیا. علم کا حاصل کرنا. عزیزان من، اور ہم کس قدر پیچھے ہو گئے، ہم کس قدر پچھڑے ہوئے ہیں. آپ اندازہ تو لگائیے کہ ہمیں بتایا یہ جا رہا ہے کہ تمہارے لیے فرض ہے علم حاصل کرنا. دیکھیے سندی یافتہ ہونا ایک اور چیز ہے. میں نے کہا تھا نا کہ آج کوئی زور خطابت نہیں، گفتگو کریں گے. تو کمفرٹیبلی آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ سرکار نے اور دین نے تو ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ علم حاصل کرو، اور ہم کس طرف ہیں؟ ارے نہیں بھی اب عمر ہو گئی، اب کیا کر سکتے. نہیں، ماں کی گود سے قبر میں جانے تک آپ کو علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے. سبحان اللہ. عزیزان من، آپ اس بات کا اندازہ لگائیے کہ سند یافتہ ہونا الگ چیز ہے اور تعلیمی یافتہ ہونا ایک الگ چیز ہے. تربیت یافتہ ہونا ایک الگ چیز ہے. اگر آپ تعلیمی یافتہ ہو جائیں اور تربیت یافتہ ہو جائیں تو پھر آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کیسے سرخروئی عطا فرمائے گا، بے شک. سبحان کیسے اللہ بلندی عطا فرمائے گا. چونکہ آپ کی عزت صرف آپ کی عزت نہیں، اسلام کی عزت ہے. مسلمان کی عزت مسلمان کی صرف عزت نہیں بلکہ پورے ایک طبقے کی عزت ہے، پوری کمیونٹی کی عزت ہے. اور آپ کی رسوائی کمیونٹی کی رسوائی، آپ کی بے عزتی مسلمانوں کی بے عزتی ہے. تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. عزیزان من، یہ ہمارے ہی اسلاف تھے کہ اگر آپ دیکھیں گے الجبرا، معلوم ہے میتھمیٹکس کے اندر اسٹوڈنٹس ہیں نا، الجبرا کس نے ایجاد کی جی؟ مسلمانوں نے. مزے کی بات، زیرو زیرو صفر، صفر کے بغیر کوئی نمبر آ سکتا؟ صفر کا ایجاد کرنے والا کون؟ مسلمان. سبحان اللہ. زیرو جس نے دنیا کو زیرو دیا ہے وہ کوئی اور نہیں، وہ ہمارے اسلاف، وہ مسلمان. ہاسپٹل کا کانسیپٹ اس دنیا کے اندر جس نے رائج کیا وہ کون؟ کلمہ گو مسلمان. سرجیکل انسٹرومنٹس کی جس نے ایجاد کی وہ کون؟ وہ مسلمان. ارے ایک لمبی فہرست ہے دنیا کے اندر جو مسلمانوں نے کی، اور ہمارا کیا حال ہو گیا. تو معلوم یہ ہوا عزیزان من، ہمیں علم سے مربوط ہونے کی ضرورت ہے. یہی لاہ عمل ہے. علم کے ذریعے ہم انقلاب برپا کر سکتے ہیں. آپ اندازہ لگائیے کہ یہ جو 24 گھنٹے کے اندر سروے کا حکم دیا گیا، اگر جوڈیشری کے اندر، کورٹس کے اندر 5% مسلمان ججز ہوتے تو کیا یہ ہو سکتا تھا؟ سوال کر رہا ہوں جناب، جواب تو دیجئے. ہو سکتا تھا؟ اگر آپ کی اولادیں ایڈوکیٹس ہوتی،
اگر آپ کی اولادیں وکیل ہوتی اور ایک 5 سے 10 ہزار وکلا پورے ہندوستان کی جگہ جگہ کھڑے ہو جاتے، کیا یہ ہو سکتا تھا؟ اگر آپ کی اولادیں آئی پی ایس اور آئی ایس ہوتی، بیوروکریٹس ہوتے، تو کیا یہ ہو سکتا تھا؟ کیا ہمارا تناسب سائنٹسٹ کے اندر ہوتا تو کیا یہ ہو سکتا تھا؟ آپ اندازہ تو لگائیے، وہ مسلمان جو صرف علم 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 کہتا ہے اور ہمارا یہ حال، اور ہمارے نبی نے صرف یہ سبق دیا کہ علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، اور ہمارا کیا حال ہے؟ تو لاہ عمل کیا ہے؟ علم سے جڑ جانا۔ خدا کے واسطے آج یہ عہد کر لو کہ ہمیں 50 لاکھ کی بلڈنگ ابھی نہیں بنانا ہے، ہمیں 1 کروڑ کی بلڈنگ نہیں، 20 لاکھ کی بلڈنگ نہیں، 15 لاکھ کا کنسٹرکشن نہیں، اپنی اولاد کو پڑھانا ہے، اپنی اولاد کو ہر حالت میں ہر صورت میں پڑھانا ہے، ان کو جج بنانا ہے، ان کو وکیل بنانا ہے، ان کو سائنٹسٹ بنانا ہے، ان کو ڈاکٹر بنانا ہے، ان کو بہترین مفتی عالم دین بنانا ہے، اور یہ 10 سے 15 سال کا لاہ عمل ہے، یہ کل نہیں ہونے والا، بلکہ 10 سے 15 سال اس کے اندر لگیں گے۔ اگر یہ عزم ہر مسلمان کر لے، آپ دیکھیں گے کہ انقلاب پیدا ہو، ہمارے ساتھ کوئی ظلم اور زیادتی نہیں ہو سکتی، ہم نے اپنا حال یوں کر رکھا ہے، اور اگر ہم مضبوط ہو جائیں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ ملک بھی ترقی کرے گا، یہ ملک ترقی کرے گا۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف وفی کل خیر۔ سرکار فرماتے ہیں کہ جو مضبوط طاقتور مسلمان ہوتا ہے نا، وہ اللہ کے نزدیک کمزور مسلمان کی بنسبت زیادہ محبوب ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ ثاقب پاشا کون کہہ رہے جناب؟ سرکار دعا رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کیا فرما رہے ہیں کہ جو طاقتور مسلمان کیسا؟ باڈی سے بھی قوی ہونا، پیسے سے بھی قوی ہونا، علم سے بھی قوی ہونا، اور عزت سے بھی قوی ہونا، شہرت سے بھی قوی ہونا، ہر طریقے سے قوی ہونا۔ اللہ کے پاس انہیں زیادہ محبوب ہے کمزور مسلمان کے بنسبت۔ لیکن پھر ارشاد فرمایا وفی کل خیر، لیکن خیر دونوں میں اللہ رکھا، کمزور میں بھی رکھا، طاقتور میں بھی رکھا، لیکن جو مضبوط ہوتا ہے مسلمان وہ زیادہ اللہ کے پاس محبوب ہے۔ تو انشاءاللہ ہم مضبوط مسلمان بن کے ابھریں گے سبحان اللہ۔ کیسا؟ آپ تو بالکل نیند کے اندر لگا رہے ہیں، مضبوطی کا اظہار تو کریے انشاءاللہ۔ تو عزیزان من، معلوم یہ ہوا کہ ہم کو اب ایک انقلابی کام کرنے کی ضرورت ہے، علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ ارے کیسا کرے بھائی؟ کچھ نہیں، ہفتے میں چھوٹا سا کام، ایک آدھی آیت، مثال کے طور پر ایک ہفتے میں جمعے کو جمعہ محاسبہ کریے، ایک آدھی آیت تو آپ کی زندگی میں اضافہ ہونا، ایک چھوٹی سی دعا کم از کم ایک اضافہ ہونا، آپ کی جو ووکیبلری ہے، جو الفاظ آپ استعمال کرتے ہیں اس میں کچھ اضافہ ہونا، کچھ تو انسان کے اندر اضافہ ہو۔ 20 سال گزر رہے ہیں لیکن انسان میں کوئی انقلاب نہیں ہو رہا، کوئی فرق نہیں، کوئی انہینسمنٹ نہیں۔ یہ کیسا مسلمان ہے؟ خدا اور اس کا رسول تو ایسا مسلمان نہیں بننا کہ ہمیں تربیت دیتا، خدا اس کا رسول تو ہمیں تربیت دیتا ہے کہ دنیا پہ چھا جاؤ، تم ترقی کرو، خوب دولت کماؤ، خوب دولت کماؤ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ دنیا کی بہتری مولا دے دے، آخرت کی بہتری دے دے۔ معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ آخرت کی بہتری کا جو دروازہ ہے وہ دنیا کی بہتری کے راستے سے گزرتا ہے۔ تو دنیا میں بہتر سے بہتر بن جاؤ، خوب دولت کماؤ، خوب پیسہ کماؤ، خوب شہرت کماؤ، اور خدا کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرو، مسجدوں کے لیے زیادہ سے زیادہ خرچ کرو، تبلیغ دین کے لیے خرچ کرو، زکوٰۃ دو، خیرات دو، صدقہ دو، والدین کی خدمت کرو، حج کرو، مسلمانوں کی خدمت کرو، یتیموں کا سہارا بنو، بیواؤں کا سہارا بنو۔ عزیزان من، یقین مانیے ہم گھر میں رہ کر جاہل بن کر کچھ نہیں کر سکتے، گھر میں صرف جہالت کے اندر سوائے موت کے اور بے عزتی کے ہمارے لیے کچھ نہیں ہے، اور دنیا میں بغیر ہنر کے وہ بھی ہمارے لیے کوئی راستہ نہیں ہے۔
ہنر سیکھنے کی ضرورت ہے، علم سیکھنے کی ضرورت ہے، اور اچھے دوستوں کے ساتھ بیٹھنے کی ضرورت ہے، اور علماء کے ساتھ، قائدین کے ساتھ، دانشوروں کے ساتھ، انٹلیکچوئلز کے ساتھ اپنا تعلق بنائیں، غنڈوں کے ساتھ نہیں۔ غنڈوں کے ساتھ بنانا ہے تعلق؟ کیا جناب غنڈوں سے کے ساتھ تعلق رکھنا ہے؟ نہیں بھائی، ہمارا پوزیشن ذرا اچھا ہو جاتا محلے میں، ہم غنڈے کے دوست ہیں، ایسا ہونا چاہیے کیا؟ نہیں نا۔ اب کون غنڈا ہے میں تو وہ نہیں بولوں، لیکن غنڈوں کے ساتھ دوستی ہونا یا انٹلیکچوئلز کے ساتھ ہونا، پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ ہونا، جو معاشرے کے دانشور لوگ ہیں ان کے ساتھ ہونا چاہیے نا، انشاءاللہ تعالی۔ عزیزان من، رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں، من سلک طریقا یلتسم فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سرکار پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص علم کے حصول کے لیے، اب انہیں 70 سال کا ہو کہ 20 سال کا ہو کہ 15 سال کا ہو کہ 10 سال کا ہو کہ 50 سال کا ہو، علم کا حصول، وہ قرآنی تعلیم ہو، حدیث کی تعلیم ہو، سائنسز ہو، دنیا میں مسلمانوں کی ترقی کے لیے جو بھی علم آپ حاصل کر رہے ہیں، انسانیت کے فائدے کے لیے جو بھی علم حاصل کر رہے ہیں، عزیزان سرکار فرماتے ہیں کہ جو دین کے علم کے حصول کے لیے اللہ کی راہ میں نکلتا ہے، نکلا کس طرف؟ انہیں علم حاصل کرنے، اور سرکار کیا فرما رہے؟ سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ۔ جیسا جیسا انہیں علم حاصل کرنے، نالج حاصل کرنے کے لیے رستہ پکڑا، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کا راستہ اس کے لیے آسان کرتے رہتا ہے۔ سبحان ادھر اللہ، انہیں علم سبحان حاصل کرنے اللہ۔ کے لیے نکلا ہوا ہے، اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر رہا۔ آپ اندازہ تو لگائیے کہ کیسی بشارتیں ہیں، کیسی خوشخبریاں ہیں، علم حاصل کرنے نکلے ہیں، اللہ جنت کے دروازے کھول رہا آپ کے واسطے۔ تو عزیزان من، علم حاصل کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اور کبھی کوئی دیری نہیں ہوئی، آپ 80 سال میں بھی علم حاصل کر سکتے، 50 سال میں بھی، 60 سال میں بھی، کوئی پریشانی نہیں۔ اچھی ووکیبلری سیکھیے، اچھے دینی اقدار حاصل کریے، اچھوں کے ساتھ بیٹھیے، مورل کیریکٹر کو اچھا کریے، ہر چیز یہ علم کے اندر آتی ہے۔ عزیزان من، اب آپ اگر اس بات کا اندازہ لگائیں گے کہ اتنی سب ترقیاں ہمارے اسلاف نے کی، اسی لیے علامہ اقبال نے بہت خوب فرمایا کہ دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ ارے ہم نے تو دنیا کا کوئی چپا نہیں چھوڑا، ہم نے تو ہر جگہ اپنے جھنڈے گاڑے ہیں، اور آج انہی کے سکسیسر کس افراتفری کے عالم میں ہیں، کیا بیرا روی کا شکار ہے۔ عزیزان من، آج اس بات کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے۔ اب یہاں پہ ایک خاص بات آپ سے عرض کرنا چاہوں گا۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، کہ تم اچھائی کے کام میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا کرو۔ جیسا کہ ماشاءاللہ آج علی آباد کے جتنے نوجوان ہیں، ایک اچھا کام، مسجد، مساجد اور درگاہوں کا تحفظ اور تقدس، اس عنوان سے انہوں نے ایک عظیم شان جلسہ منعقد کیا، اور مسلمانوں کی طاقت اور قوت اور اتحاد کے اوپر اس کے عنوان پہ یہ جلسہ منعقد کیا۔ ماشاءاللہ مولانا جلیل قادری صاحب ہوں کہ حافظ غوث قادری ہوں، کلیم قادری ہوں کہ عبد الرحمن قادری ہوں، یا جتنے شفیع قادری ہوں کہ جتنے نوجوان ہیں، میں معذرت اگر مجھ سے کچھ نام چھوٹ رہے ہیں، تو جتنے نوجوان ہیں، یہ جتنوں نے علی آباد کے جتنے نوجوانوں نے یہ کس کے تحت؟ اللہ کے حکم کے تحت کیا۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دینا۔ ارے چل بابا چل، ذرا سر پھوڑنے کا ہے اس کا، آ جا میرے ساتھ، چل 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 چل، نکل نکل نکل، اس میں ساتھ دینا ہے نہیں، بلکہ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اچھائی کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں، یہ جو دین کا کام ہو رہا نا، اس کے اندر اللہ حکم دے رہا
حکم الہی ہے کہ اس میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا کرو. بے شک سبحان اللہ تو سبحان یہ عین قرآن کے حکم کے مطابق بات کی جا رہی ہے. عزیزان بات سمجھنے کی ہے. تو یہ جو نیکی کے کام کیے جا رہے ہیں یہ اللہ کے حکم کے عین مطابق ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً ان کی زندگیوں میں بہار ہی بہار پیدا کرے گا. میں پھر سے ایک مرتبہ معذرت چاہتا ہوں اگر کسی کے نام چھوٹ گیا ہے. میرے دل میں آپ کے نام نقش ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو کامیاب فرمائے. آمین آمین. عزیزان اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس. ارے تم کو میں انسانیت کی بہتری کے لیے نکالا اور تم کائنات کی بہترین امت ہو. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے امتیں بنائی نا ان میں سب سے بہترین قوم کون ہے معلوم ہے؟ کون ہے؟ ہم ہیں. سب مسلمان سبحان ہیں اللہ نا؟ سبحان اللہ. سب مسلمان ہیں نا؟ تو مسلمانوں کی بات کر رہا اللہ تبارک و تعالیٰ کیا بول رہا ہے؟ تم سب سے بہترین امت ہو. بے شک سبحان اللہ. دو کوالٹیز ہمارے بیان فرما رہا اللہ تبارک و تعالیٰ. اب آپ دیکھ لیجئے کہ یہ کوالٹی ہے یا نہیں. اللہ فرما رہا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کہ تم اچھائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. نہیں کسی کو مارنا ہے چل چل سب مل کے ماریں گے یہ حکم دینا ہے مسلمان کو یا اس کو رکانا نہیں صبر کر. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ تعالیٰ تیرا معاملہ خدا کے حال چھوڑ دے. یہ بولنا چاہیے یا نہیں لڑنے کے لیے جانا چاہیے؟ نہیں اچھائی کا حکم دے اور برائی سے روکے. یہ مسلمان کی صفت ہونی چاہیے. عزیزان من سرکار پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں الدین نصیحہ. لاہ عمل کیا ہے بھائی؟ اتحاد کیسا ہو, ہماری قوت کیسا بڑھے, امن قائم کیسا ہو. تو سرکار فرماتے ہیں الدین نصیحہ. دین کیا ہے؟ خیر خواہی کا نام ہے. دین کیا ہے؟ اچھے مشورے کا نام ہے. توجہ توجہ. دین کیا ہے؟ کاؤنسلنگ کا نام ہے. دین کیا ہے؟ ایک اچھی گفتگو کا نام ہے. آپ کسی کے ساتھ خیر خواہی کریں یہ دین ہے. الدین نصیحہ. عزیزان من اور ہم کیا بول رہے ہیں؟ ارے اپنے کو کیا لینا دینا ہے بھائی. چلو اگر کوئی ماشاءاللہ مسجد جانے والا بھی نہیں بھائی اپن 5 وقت نماز پڑھنا گھر کو جانا یہ صحیح ہے. نہیں اللہ اس کا رسول آپ کو یہ حکم نہیں دے رہا بلکہ اللہ یہ فرماتا ہے نہیں تمہیں چاہیے یہ کہ تم اچھا مشورہ دو. مسلمانوں کے لیے خیر خواہی کا جذبہ رکھو, سیلفش نہ بنو. عزیزان من بلکہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں من لم یہتم بامر المسلمین فلیس منہم. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو مسلمانوں کے معمولات کے لیے فکر مند نہ ہو. کس کے لیے؟ اپنے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے. کیا جناب کیا کہہ رہا ہے رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم؟ ارشاد فرما رہے ہیں کہ مسلمانوں کے معمولات کے لیے فکر مند رہنا چاہیے اور جو شخص مسلمانوں کے معمولات کے لیے فکر مند نہ ہو. آج یہ فکر کے لیے کرے نا یہ جلسہ, یہ فکر ہے نا علی آباد کے مسلمانوں میں, علی آباد کے نوجوانوں میں یہ جذبہ ہے نا, ہے کہ نہیں ہے؟ کیا ہے کہ مسلمانوں کا اتحاد کیسا ہو, مسلمانوں کی قوت کیسے بنے, مسلمانوں کے اندر امن قائم کیسا ہو, مسلمانوں کی مساجد اور درگاہوں کا تحفظ کیسے ہو. یہ فکر ہے نا مسلمانوں کی. اور جس کے پاس یہ فکر نہیں ہے سرکار فرماتے ہیں جن کے پاس یہ فکر نہیں ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے, وہ ہم میں سے نہیں ہے. بات سمجھ میں آئی؟ من لم یہتم بامر المسلمین فلیس منہم. جو مسلمانوں کے لیے فکر نہ رکھے, مسلمانوں کی بھلائی کی فکر نہ رکھے وہ ہم میں سے نہیں ہے. عزیزان من اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس بات پر گامزن فرمائے کہ ہم خیر خواہی کا جذبہ پیدا کریں. اللہ کے محبوب نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. اللہ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے لیے بہتری چاہتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے اگر بہتری نہ چاہے وہی تو وہ مسلمان ہی نہیں. آپ اندازہ لگا رہے کہ اسلام کس بات کی تعلیم دے رہا ہے.
عزیزان من، اب میں بات مکمل کرنے لگا ہوں۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، سرکار آئے رحمت للعالمین بن کے۔ سرکار کی کئی صفات ہیں، سرکار کے کئی ایٹریبیوٹس میں ایک اہم ایٹریبیوٹ، ایک اہم صفت، ایک اہم وجہ آپ کی آمد کی سرکار فرماتے ہیں انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں تمہارے درمیان بھیجا ہی اس لیے گیا ہوں کہ تمہارے اخلاق کو اچھا کر سکوں، بے شک سبحان اللہ، تمہارے سبحان اللہ، مورل کیریکٹر کو بہتر کر سکوں۔ کہ ہمارے مورل کیریکٹر اچھے ہو گئے، ہمارے اخلاق اچھے ہو گئے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامت احسنکم اخلاق، سرکار فرماتے ہیں کہ دنیا میں مجھے سب سے زیادہ محبوب وہ شخص ہے اور روز قیامت وہ میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا، میرے بے انتہا نزدیک ہوگا۔ کہاں پہ؟ روز قیامت۔ کون؟ جس کے اس دنیا میں اخلاق اچھے ہیں، یعنی جس کے اس دنیا میں اخلاق اچھے ہیں وہ اللہ کے محبوب کے یہاں اس دنیا میں محبوب، اور روز قیامت سرکار کے نزدیک۔ ارے سرکار کے نزدیک قیامت میں رہے تو پھر فتح ہی فتح ہے نا، کامیابی کامیابی ہے نا، ارے سب دعائیں قبول ہو گئی نا۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ پھر سرکار اسی کے تسلسل میں بات آگے فرما رہے ہیں لیکن جس کے اس دنیا میں اخلاق اچھے نہیں ہیں تو سرکار فرماتے ہیں وہ میرے لیے اس دنیا میں سب سے زیادہ قابل نفرت ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارا یہ عقیدہ اور یہ ایمان ہے نا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، ہم درود پڑھتے ہیں تو سرکار تک پہنچتا ہے، شفاعت کا وعدہ ہے، میرے آقا دیکھتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، میرے آقا مختار ہیں، اور رسول پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کے اس دنیا میں اخلاق اچھے نہیں ہیں وہ انتہائی قابل نفرت ہے میرے لیے، اور انتہائی دور رہے گا روز قیامت مجھ سے۔ عزیزان من، آپ اندازہ تو لگائیے کہ کیا صورتحال ہو گئی ہے، بات کرنے کا سلیقہ نہیں، گفتگو کرنے کا سلیقہ نہیں، بات نہیں کرتے۔ آپ اندازہ تو لگائیے، کہنے والے نے کیا خوب فرمایا ہے کہ بات گرچہ بے سلیقہ ہو کلیم پر بات کرنے کا سلیقہ چاہیے، بات گرچہ بے سلیقہ ہو سلیم، بات شاید بے سلیقہ ہو لیکن بات کرنے کا سلیقہ چاہیے۔ عزیزان من، رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، سرکار نے فرمایا کہ جو اللہ پہ ایمان رکھتا ہے اور آخرت پہ ایمان رکھتا ہے اس کے، سرکار نے کچھ ایٹریبیوٹس بتائے، صفت بتائی، اگر وہ اللہ پہ ایمان رکھتا ہے، مسلمان ہے نا، اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں تو سرکار فرمائے اس سے کبھی اپنے پڑوسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ کون فرما رہی ہے؟ جلسے کے خطیب صاحب بول رہے ہیں، پھر کون بول رہے ہیں؟ رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ اگر تم اللہ پہ ایمان رکھتے ہو اور روز قیامت پر ایمان رکھتے ہو تو تمہارے پڑوسی کو تم سے کبھی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اور پھر سرکار فرماتے ہیں اگر تم اللہ پہ ایمان رکھتے ہو اور روز قیامت پر ایمان رکھتے ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم اپنے مہمان کی خوب عزت کرو، خوب عزت کرو۔ اور پھر ارشاد فرماتے ہیں اگر تم اللہ پہ ایمان رکھتے ہو اور روز قیامت پہ ایمان رکھتے ہو تو پھر اب اللہ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں اگر بات کرو تو بھلائی کی بات کرو یا پھر چپ رہو، بات کرو تو اچھائی کی بات کرو یا پھر چپ رہو۔ عزیزان من، صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ ایک جھوٹ بولنے کے لیے 50 جھوٹ بولنا پڑتا ہے، ایک جھوٹ بولنے کے لیے 100 جھوٹ بولے جاتے ہیں۔ بولے جاتے ہیں کہ نہیں بولے جاتے؟ آپ کی ضیافت تباہ کے لیے اب انشاءاللہ تعالی انتہائی معزز خطیب ہندوستان برادر مولانا علامہ احمد نقشبندی صاحب کا خطاب ذیشان ہونے جا رہا ہے۔
انشاءاللہ تعالی اس سے قبل آپ کی ضیافت طبع کے لیے ایک بات کر دوں. ایک جھوٹ بولنے کے لیے کئی جھوٹ بولے جاتے ہیں. تو ایک واقعہ میرے ذہن میں آیا کہ ایک شخص ہوتا ہے وہ چوری کا مقدمہ درج کرواتا کہ میرا جانور چوری ہو گیا، جبکہ ہوتا نہیں. ہوتا ہے نا ایسا خامخواہ کے فری فنڈ کے اندر، ارے بھائی فلاں کوئی اسکیم چل رہی ہے اپنا بھی نام ڈالو. تو اس طریقے سے ایک گیا جا کے جج کے پاس بولا کہ میرا جو ہے جانور چوری ہو گیا. تو جج نے کہا گواہی لاؤ. گواہ کون ہے؟ گواہ کو بتاؤ سامنے. اب اس نے دیکھا کہ گواہ تو ہے نہیں. اب ایک جھوٹ تو بول دیا، اب وہ جھوٹ کو کیسے نبھائے؟ اس نے کہا میں ابھی لے کے آتا ہوں، کیونکہ معلوم ہے شہر میں پورے جھوٹے ہیں، جس کو بھی بولو کسی کو بھی سچ بولنا نہیں ہے، جھوٹ ہی بولنا ہے. تو لہٰذا عزیزان میں بات جب کروں گا تو آپ سے خواہش کروں گا کہ خاموشی کے ساتھ، مکمل انہماک کے ساتھ، مکمل فوکس کے ساتھ بیٹھیں اور میری گفتگو سنیں، ورنہ انتہائی یہ آداب کے بھی خلاف ہے اور میری گفتگو کرنے کا پھر کوئی حاصل نہیں ہوگا. تو مکمل توجہ، کچھ لمحات کے اندر اپنی بات مکمل کروں گا. مکمل توجہ اور انہماک کے ساتھ بات سنیں، ٹھیک ہے عزیزان؟ اللہ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں، وہ معذرت یہ واقعہ شخص نے کہہ دیا کہ بھائی وہ میرا جو ہے جانور چوری ہو گیا. اب جج کہتا ہے کہ گواہی لاؤ. وہ باہر گیا، باہر کو جا کے دیکھا ایک شخص ملا. بولا بابا وہ گواہی دینے کا ہے. بولا ارے میں کیسا تو؟ ارے کچھ بھی نہیں، خالی آ کے بول دو کہ تم تھے، تمہارے سامنے چوری ہوا. بولا ایسا کیسا؟ میرے کو تفصیل دو، میرے سامنے بتاؤ کیسا تھا، کیا معاملہ تھا، کیا ہوا؟ بولے کوئی بات نہیں، چلو نا، تم ایسے ہی ہو رہا نہیں آج کل معاشرے میں. بولے چلو چلو چلو. جج کے سامنے گئے، جا کے اس نے کہا کہ بھائی میں گواہ ہوں، جو جانور چوری کر دیا گیا ہے میں اس کا گواہ ہوں. جھوٹا بولا. تو جج بولا اچھا یہ بتلائیے کہ یہ جو آپ گواہی دے رہے ہیں جانور چوری ہونے کی، تو وہ جانور کا سائز کتنا تھا؟ وہ جانور کی ہائٹ کتنی تھی آخر؟ تو انہیں بھی بڑا ہوشیار تھا، رہتے نا پورے ہوشیار، ممی پاپا کے سامنے ذرہ ایک جھوٹ بولتے آپ بس اس کو نبھانے کے لیے یہ وہ ہما اقسام کے واقعات. اب اس نے بولا حضور جج صاحب اندھیرا تھا، دکھا نہیں میرے کو. بہت ہوشیار تھا، پورے ہوشیار رہتے گھروں میں ماشاءاللہ. تو جج صاحب بولے اچھا اندھیرا تھا، کم سے کم میرے کو اتنا بتا دے کہ سائز کتنی تھی اس کی. بھائی تو اس کی صورت نہیں پہچانا، کون سا جانور تھا نہیں پہچانا، سائز کتنی تھی اس کی؟ تو انہیں بولا جج صاحب تقریباً اتنا تھا. انہیں بولا بکرا چوری ہوتا نا اکثر، بکرا چوری ہوتی ہے، بکری چوری ہوتی، ٹھیک ہے نا؟ تو انہیں بولا جج صاحب تقریباً، یعنی کہ میں یہ اسٹیج سے بتا رہا ہوں کہ تقریباً اتنا تھا جج صاحب، یہ ہائٹ کا تھا ایسا. تو انہیں بولا پہلے ہی مجھے شک تھا کہ تو جھوٹا ہے. ارے بدبخت، ارے جھوٹے، اس کی تو مرغی چوری ہوئی ہے. تو انہیں بولا جج صاحب ایک منٹ ٹھہر جائیے، ابھی آپ دوسرا ہاتھ نہیں دیکھے، میں لے کے آ ہی رہا تھا. تو عزیزان من کتنی جھوٹ بولتے والدین کے ساتھ، ہے کہ نہیں؟ ایک بہانہ بنانے، دوسرا بنانے، تیسرا بہانے، چوتھا اتنا بولے تو بولتے نہیں ابھی دوسرا ہاتھ بھی آ رہا تھا. تو کیا کرنا چاہیے؟ سچ بولنے کی ضرورت عزیزان من. اور میں اپنی بات مکمل کرنے لگا ہوں. اللہ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں کہ الکاد علی عیالہ کالمجاہد فی سبیل اللہ. خوش نصیب ہے وہ لوگ جو کسب کرتے ہیں، جو محنت کرتے ہیں، اکل حلال کے لیے کوشاں ہیں. رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اکل حلال کے لیے کوشش کرتا ہے، حلال کمائی کے لیے وہ محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، تو اللہ کے نزدیک وہ ایک جہاد کرنے والے کے برابر ہے. سبحان اللہ، سبحان جو اللہ. شخص اکل حلال کے لیے کوشش کرتا ہے خوش نصیب ہے آپ لوگ جو اکل حلال کے لیے کوشش کرتے ہیں، روزی روٹی کے لیے، اپنے ماں باپ کی خدمت کے لیے، اپنے اہل و عیال کی خدمت کے لیے، اپنے بچوں کی پرورش کے لیے جو محنت کرتے، مشقت کرتے، حلال کمائی، حرام نہیں، حلال کمانے کے لیے محنت مشقت کرتے ہیں.
اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ وہ لوگ اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ جہاد کرنے والے کی طرح ہے۔ آپ اندازہ تو لگائیے کیسی خوشخبریاں بتائی گئی ہیں، اور پھر قرآن پاک میں یہ واضح طور پہ آ گیا وہ الیس للانسان الا ما سعی، کہ جو کوشش کرتا ہے اسی کو حاصل ہوتا ہے، جو کوشش نہیں کرتا اس کو کچھ حاصل ہی نہیں ہوتا۔ عزیزان من، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔ بات یہ ہے کہ علم کے ذریعے ہی ایک انقلاب آیا جا سکتا ہے۔ جو لاہ عمل ہے وہ کیا ہے؟ علم حاصل کرنا، اپنی اولادوں کو پڑھانا، ہم خود علمی طور پہ اکوپ ہونا، اور جماعت سے مربوط ہو جانا، مساجد سے مربوط ہو جانا، علماء کرام سے مربوط ہو جانا، نیک لوگوں کے ساتھ مربوط ہو جانا، اچھی صحبتیں اختیار کرنا، برائی سے اپنے آپ کو دور رکھنا۔ عزیزان من، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔ اور میں پھر ایک مرتبہ علی آباد کے تمام نوجوانوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، شکریہ کہتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ محمد صلی علی محمد صلی علی محمد شاہ مکان و لا مکان، شاہ مکان و لا مکان، صلی علی محمد صلی علی محمد